آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل عمر عباسی آفیشیل۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑے کیس کی سماعت ہونا تھی۔ آج اور کل 2 دن مسلسل جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے ایک پٹیشن اور ایک ریٹ دائر کر رکھی تھی۔ اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، سب سے پہلے بڑے دلچسپ قسم کے ریمارکس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ سب سے پہلے جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا ہے کہ سچ جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی سچ نہیں بولتا۔ اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سچ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں، کسی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ بولتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے بات کی ہے جو بیٹ والا فیصلہ تھا، جو بیٹ لینے والا فیصلہ تھا، انتخابی نشان جو پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا تھا، یہ فیصلہ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس نے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ تو غیر آئینی فیصلہ ہے، اتنی بڑی بات کی کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی اہم چیزیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جو عدم اعتماد لائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف، عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف، وہ تو آئینی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسمبلیاں توڑنا جو تھا وہ غیر آئینی تھا، اور اپنا جو بیٹ لینے والا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے اپنا بھرپور دفاع کی ہے اور کہا ہے جی کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ اصولوں کے، ضوابط کے، قانون کے مطابق تھا۔ یہ بڑی اہم اور دلچسپ قسم کی صورتحال تھی۔ اس کے بعد جو جمعیت علماء اسلام کے جمعیت علماء اسلام فے کے جو وکیل ہیں جناب کامران مرتضیٰ سے میری بات ہوئی ہے۔ میں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ آپ نے اس مخصوص نشستوں والے کیس کی آپ نے مخالفت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے مخالفت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی ہے، چلے وہ تو حزب اقتدار کی جماعتیں ہیں دونوں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، آپ تو اپوزیشن میں ہیں اور آپ کا اتحاد بھی ہو چکا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے، آپ نے احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے، ساتھ مل کر احتجاج کا۔ تو میرا سوال تھا کہ آپ نے یہاں پہ مخالفت کی ہے تو کیا اس مخالفت سے آپ کے اس احتجاج پر، آپ کے اس لانگ مارچ کا، مشترکہ لانگ مارچ پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اتحاد کیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تھا، یہ تو پٹیشن جو دائر کر رکھی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے دائر کر رکھی ہے۔ آگے سے میرے سوال کیا، میں نے کہا سر ابھی چیف جسٹس نے ایک ریمارکس پاس کیے ہیں، غالباً منیب اختر نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں کہ جو یہ سنی اتحاد کونسل ہے یہ ڈائریکٹلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا اتحاد ہے، یہ تو عام سی بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں۔ تو یہ جب بات ہوئی ہے، دیکھیں آپس میں دونوں کا تعلق ہے، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکال دیں گے تو سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی اس میں کردار نہیں رہے گا، اگر آپ سنی اتحاد کونسل کو نکال دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف پیچھے کچھ نہیں رہے گی۔ آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے، آپس میں ان کا بڑا گہرا ربط ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا، ہمارا اتحاد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ آخر میں نے کہا کہ یہ جو آپس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جسٹس منیب اختر، اطہر مین اللہ جو ہیں وہ حاوی رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر، بڑے سخت قسم کے ریمارکس جو ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ بیٹ کے حوالے سے جو فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، اس ریمارکس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بڑا محتاط قسم کا انداز تھا۔ اب جو سماعت ہے وہ 24 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگر سارے کے سارے سیناریو کا، ساری کے ساری پریس کانفرنسز کا اگر ایک نچوڑ نکالا جائے، اور خاص کر وہ جو ریمارکس پاس کیے ہیں جسٹس منیب اختر نے، جسٹس اطہر مین اللہ نے، تو یہ بڑے اہم ہے۔ کیس جو جا رہا ہے میرے خیال سے، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سائفر والا کیس جس طرح سے پروسیکیوشن نے غلطیاں کی ہیں، حالانکہ بڑا مضبوط کیس تھا وہ، اس کیس کو اگر دیکھیں، حلف نامے کو پڑھیں، قانون کو پڑھیں، تو سارے کا سارا کیس جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جا رہا تھا، لیکن پروسیکیوشن کی غلطیاں تھیں اس میں، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف، شاہ محمود قریشی، عمران خان جو ہے وہ باعزت طور پر بری ہوئے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس ساری کی ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ
بیل کی گھنٹی کو آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ نئی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ کی جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔